بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان۔ عزیز طلبہ، لاہور کے منٹو پارک میں 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد پیش کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کی تحریک شروع کی اور 7 برس میں اپنا مطالبہ منوانے یعنی پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اجلاس کے دوران بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی، اور یہ قرارداد کیا تھی کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ ہو۔ مولوی فضل حق کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کی تائید یو پی کے مسلم لیگی رہنما چودھری خلیق الزمان، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی۔ قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور کر لی گئی۔ اپریل 1941 میں مدراس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور کو مسلم لیگ کے منشور میں شامل کر لیا گیا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی، یعنی پہلی بار پاکستان کے مطالبے کے لیے علاقوں کی نشاندہی 7 اپریل 1940 کو دہلی کے 3 روزہ کنونشن میں کی گئی۔ اس کنونشن میں کیبنٹ مشن کے وفد کے سامنے مسلم لیگ کا پاکستان کے بارے مطالبہ پیش کرنے کی قرارداد منظور کی گئی، اور یہ قرارداد کا مسودہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے 2 اراکین چودھری خلیق الزمان اور ابو الحسن اصفہانی نے تیار کیا۔ اس قرارداد میں واضح طور پر پاکستان میں شامل کیے جانے والے علاقوں کی نشاندہی کی گئی۔ آگے چل کر انہی قراردادوں اور مطالبوں کی بنیاد پر پاکستان 14 اگست 1947 میں معرض وجود میں آیا۔ عزیزان گرامی، طلباء و طلبات، بر صغیر کی تقسیم ایک غیر معمولی واقعہ اور تحریک پاکستان عظیم الشان تحریک تھی۔ اس کے پس منظر میں جائیں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تب وجود میں آ گیا تھا جب پہلا مسلمان بر صغیر میں آیا تھا، یعنی اس کو محمد بن قاسم سے جوڑا جاتا ہے۔ سو اس تحریک کا آغاز محمد بن قاسم سندھ کے راستے مسلمانوں کے بر صغیر آمد، پھر مختلف خاندانوں کے بعد مغلیہ خاندان کی حکومت کا قیام، پھر اس کے بعد انگریزوں کا قبضہ، ایک طویل باب ہے جس میں ہندو لیڈروں کی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو محکوم کر کے ہندوستانی راج مسلط کیا جائے۔ ہندوستان کی تاریخ کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی بے شک ناکام ہوئی، انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا اور مسلمان بادشاہوں کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا، مگر مسلمان رہنماؤں نے آزادی کی جنگ جاری رکھی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے منصوبوں سے آگاہ کرتے رہے۔ انہی اکابرین نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کے ارادوں سے بھی آگاہ کیا، باخبر کیا، اور وہ وقت آیا جب 1906 میں نواب وقار الملک کی صدارت میں ڈھاکہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ علامہ اقبال نے تو 1930 میں ہی الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کو اب علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیے کہ تحریک پاکستان یا قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کا باقاعدہ آغاز علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں 1930 سے شروع ہو گیا تھا۔ آخر کار 1940 میں مسلم لیگ کی اجلاس ہوا جس کی صدارت
قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور یہ تاریخی قرارداد پیش کی گئی جو کہ قیام پاکستان پر منتج ہوئی۔ پاکستان زندہ باد۔